اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 25ویں، سورہ الفرقان۔ آج ہم کریں گے 7 سے لے کر 14 تک کی تلاوت، 7 to 14 کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ آئیے 7 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کہا کیسا ہے یہ رسول کہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا اس کی طرف ایک فرشتہ؟ اب لوگ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا تنبیہ دینے کے لیے، ڈرانے والے کے لیے؟ ایک ہم ہی جیسا آدمی کیوں نازل کیا رسول کے طور پر؟ آیت نمبر 8، او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا اتارا ہوتا اس پر خزانہ کوئی، اور ہوتا اس کے لیے باغ کوئی کہ وہ کھاتا اس میں سے، اور کہتے ہیں یہ ظالم نہیں کر رہے تم اتباع یعنی پیروی مگر ایک ایسے شخص کی جو ساحر ہے، یعنی جس پر جادو ہے، سحر زدہ ہے۔ تو کبھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے، اور کبھی ان کو خود ان کی شخصیت کو سحر زدہ یا جادو شدہ شخصیت جس پہ جادو کیا گیا ہو کہتے تھے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو کیسی ان لوگوں نے بیان کی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے مثالیں، تو بھٹک گئے ہیں یہ وہ ایسے کہ نہیں رکھتے استطاعت کہ اپنائیں وہ رستہ اللہ کی ہدایت کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہاں اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے نام رکھے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی سحر زدہ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 10، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا۔ نہایت بابرکت ہے وہ اللہ کی ہستی جو چاہے اگر تو عطا کر سکتا ہے تم کو بہتر اس سے، جو کہتے ہیں وہ ایسے باغات کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور بنا دے تمہارے لیے محلات، عالیشان محل۔ تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی ہستی ہے، جو چاہے وہ عطا کر سکتی ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ بلکہ جھٹلاتے ہیں یہ گھڑی قیامت کی، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں گھڑی قیامت کی، جو بھڑکتی ہوئی ہے آگ یعنی دوزخ کی۔ اذا راتهم من مقام بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب دیکھیں گے وہ آگ تو سنیں گے دور سے وہ اس دوزخ کی آواز، غیظ و غضب سے بھرپور چنگھاڑ، یعنی وہ نہ صرف آگ ہوگی جس میں گرمی ہوگی، دوزخ ہوگی، بلکہ اس کی آواز بھی غیظ و غضب سے بھرپور ہوگی جیسے کوئی چنگھاڑ۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب پھینکے جائیں گے وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں بندھے، مانگیں گے وہ اس وقت موت اپنے لیے۔ اب کہیں گے کہ او اللہ ہمیں موت دے دے، یہ کہاں ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا اور ہمارا حساب کتاب لے کے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ کہا جائے گا نہیں، مانگو تم آج صرف شدت عذاب سے بچنے کی ایک موت کو، جبکہ جس رسوا کن عذاب میں مبتلا ہو چھٹکارا پانے مانگو بہت سی موتیں۔ اب اس کا چھٹکارا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اب تم مانگو اس شدت عذاب سے بچنے کا طریقہ، اور مانگو کہ موت، لیکن موت بھی اس سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔
تو آج ہم نے کی 7 سے 14 تک کی تلاوت، اور کل ہم نے شروع کی تھی 25ویں سورت کا نام ہے سورہ الفرقان، اور پارہ وہی ہے قد افلح، 18واں پارہ 25ویں سورت. یہ ہم نے کل شروع کی تھی. کل ہم نے پڑھی 1 سے 7 اور آج ہم نے پڑھی 1 سے 6 اور آج ہم نے پڑھی 7 سے 14. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق و ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی. صدق اللہ العظیم.